ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں ایف آئی اے پشاور کے انکوائری افسر نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو طلبی کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ اسد کیسر کو 11 اگست کو ایف آئی اے خیبر پختونخوا آفس میں دن 2 بجے طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے مطابق آپ کے 2 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ اسد کیسر 2 بینک اکاؤنٹس کھولنے اور انہیں چلانے سے منسلک ہیں۔ اسد کیسر انکوائری ٹیم کے سامنے ذاتی حیثیت میں حاضر ہوں۔ آپ ان بینک اکاؤنٹس کے بارے میں سوالات کے جواب دیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ پنجاب کے سابق صوبائی وزیر میاں محمود رشید سمیت 11 افراد کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ان افراد سے ان کے نام پر بنے اکاؤنٹ میں آنے والے فنڈز سے متعلق تحقیقات کی جائیں گی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو ایف آئی اے پشاور کا نوٹس مل گیا ہے۔ اسد کیسر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ان کے پاس تمام کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، سیاسی و قانونی محاذ پر بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا کہ حکومت ریاستی اداروں کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنے سے گریز کرے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے دوران عمران خان کے پرسنل سیکرٹری سمیت 3 ملازمین نے بتایا کہ فنڈنگ کون کہاں سے بھجواتا تھا کچھ علم نہیں، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رقم کہاں خرچ ہوئی۔ رقم پی ٹی آئی کے فائنانس مینیجر کو دے دیتے تھے، دستخط شدہ بلینک چیک لیے جاتے تھے۔ فارن فنڈنگ دیگر اکاؤنٹس کے علاوہ ملازمین کے سیلری اکاؤنٹس میں بھی آتی رہی۔ تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں نامزد 4 ملازمین کو طلب کر لیا گیا تھا۔ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے ملازمین محمد رفیق، طاہر اقبال، احمد ارشد سے انکوائری کی ہے۔ ایف آئی اے نے ڈاکٹر اطہر وحید کی سربراہی میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 5 رکنی مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دی ہے۔ کیس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق حکومتی موقف کیا ہے، آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف 13 اگست کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ عمران خان کے 9 حلقوں سے ضمنی انتخابات لڑنے سے متعلق قانونی امور کا جائزہ بھی لیا گیا۔ دوران اجلاس ارکان اسمبلی کے استعفوں سے متعلق پی ٹی آئی کی قانونی حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ہر میدان میں بری طرح ناکام ہو چکی۔ حکومت فوری عام انتخابات کی تاریخ دے۔ پی ٹی آئی نے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا جاری انتخابی شیڈول اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے 123 اراکین اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف کیس کے فیصلے تک انتخابی شیڈول معطل رکھنے کی استدعا کی ہے۔ پی ٹی آئی نے فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست جمع کروائی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف پٹیشن زیر التوا ہے، جس پر 4 اگست کی سماعت کے دوران عدالت فریقین کو نوٹس جاری کر چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس کا معلوم ہونے کے باوجود ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق 10 اگست کو درخواست کی سماعت کریں گے۔ پچیس ستمبر کے ضمنی انتخابات کے خرچے کا چرچا ہو رہا ہے۔ 25 ستمبر کو قومی اسمبلی کے تمام 9 حلقوں پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں عمران خان نے پی ٹی آئی کی جانب سے خود الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ نشستوں پر الیکشن کمیشن کے اندازے کے مطابق 50 سے 90 کروڑ تک انتخابی اخراجات آ سکتے ہیں۔ عمران خان کی تمام نشستوں پر کامیابی کی صورت میں ایک کے سوا باقی 8 حلقوں میں ضمنی الیکشن دوبارہ ہوگا، جس کا سرکاری خزانے کو پھر سے بوجھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تحریک انصاف کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت ہے۔ انہوں نے اس جلسے کو ایک سیاسی اسٹنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جلسہ صرف اپنی چوری سے توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ایف آئی اے کے ساتھ ممنوعہ فنڈنگ کی تحقیقات میں جو تعاون نہیں کرے گا اس کو گرفتار کریں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ 9 سیٹوں کے ضمنی الیکشن پی ٹی آئی ہارے گی۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں پارٹی نے جو ہے یہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، پارٹی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ نیکسٹ الیکشن کی جو کمپین ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لائیں۔ ہمیں امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نیکسٹ الیکشن کی کمپین جب بھی شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی وہ وطن واپس تشریف لے آئیں گے۔ صحیح۔ اچھا، آپ سے کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب کا بھی بیان سامنے آیا کہ 15 ستمبر تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے واپس تو پنجاب حکومت ان کو فوری طور پر گرفتار کرے گی۔
نہیں دیکھیں 15 سپٹمبر یا 10 سپٹمبر یہ بات میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ یہ ڈیٹ جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب آخر ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں، انہیں میں تو ڈیٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ ایون پارٹی ہی ان کے اوپر کوئی اس قسم کی کنڈیشن جو ہے وہ لگا سکتی ہے، یہ ڈیٹ اناؤنس وہ خود کریں گے۔ کیونکہ جاوید لطیف صاحب لندن میں ہیں، انہوں نے وہاں پر وہ موجود ہیں تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے 15 ستمبر کی واپسی کا۔ یہ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق بات کی ہوگی، لیکن جو مستند ڈیٹ ہے اس کا اعلان میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے، اور جیسا میں نے کہا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے عوام بالخصوص مخیر حضرات سے سیلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تاریخی بارشوں نے سیلاب کی صورتحال میں قیامت صغریٰ برپا کی۔ بلوچستان میں سیلاب سے غیر معمولی تباہی ہوئی، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب سے بے تحاشا نقصان ہوا ہے۔ حکومت نے مشکل معاشی حالات کے باوجود 5 ارب روپے سیلاب متاثرین کے لیے فوری جاری کر دیے ہیں۔ عوام بالخصوص مخیر حضرات مشکلات میں گھرے ہیں، ان افراد کو دوبارہ آباد کرنے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں، یہ اپیل کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے پر کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی۔ سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے والوں کی کچھ لوگ سرپرستی کرتے ہیں۔ دفاعی اداروں کے خلاف مذموم مہم قابل مذمت ہے۔ کچھ لوگ اداروں پر الزامات لگا کر دشمن کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ سیاست کبھی اتنی نہیں گری تھی جتنی آج گری ہے۔ شہیدوں کو سیاسی موضوع بنانا اچھی بات نہیں، ایک شخص اقتدار چلے جانے پر اداروں پر حملہ آور ہے۔ ریئیکشن آیا پی ٹی آئی کے ورکرز کا سوشل میڈیا پہ، میرا خیال ہے کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں سیاست کا یہ لوئسٹ پوائنٹ ہے۔ جنہوں نے ٹویٹس کیے یا فیس بک پہ پوسٹ کی ان کی باقاعدہ سرپرستی کی جاتی ہے، مالی سرپرستی کی جاتی ہے۔ ہماری جو بقا ہے، پاکستان کی بقا جو ہے، اس وطن عزیز کی پاک سرزمین کی جو بقا ہے، اس کو اپنے اقتدار کے ساتھ مشروط نہ کریں۔ بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور کے لبرٹی چوک میں شمع روشن کی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی پروپیگنڈا افسوسناک ہے۔ افغانستان میں ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی، دیکھیے زاہد شیروانی کی رپورٹ۔ لبرٹی چوک میں ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب کا اہتمام مسلم لیگ نون کے ویمن ونگ نے کیا۔ تقریب میں خواتین ایم پی ایز اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا شہید افسران کی تصویریں اٹھائے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ شہداء کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی پروپیگنڈا شرمناک ہے۔ افغانستان میں ڈرون حملے پر دفتر خارجہ 2 ٹوک بیان دے چکا ہے۔ ہم تو اس پوری بات پہ ایز اے نیشن ورڈ ہیں کہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ لوگ جو اس طرح کی ایک پوزیشن اختیار کرتے جا رہے ہیں اور وہ بالکل بغیر سوچے سمجھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس طرح سے ایسی بات کو کر سکتے ہیں اور اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس اس کی کوئی ویلڈ ریزن بھی نہیں ہے کرنے کی۔ پاکستان کی سرزمین یوز نہیں ہوئی۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ قومی سلامتی کے ایشو پر سیاسی مفاد کی بات کرنا گھنونا فیل ہے۔ کیمرامین اے آر عدنان کے ساتھ زاہد شیروانی، جیو نیوز، لاہور۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما پرویز خٹک نے کہا کہ شہباز شریف کی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی، ملک کئی بحرانوں سے دوچار ہے۔ کارکن انتخابات کی تیاریاں شروع کریں، بہت جلد عام انتخابات کا اعلان ہوگا۔ نوشہرہ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ امپورٹڈ حکمران قبل از وقت انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل قرار دلوا دیں گے اور تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور آصف علی زرداری پہلے بھی خالی ہاتھ لوٹے تھے، اب بھی خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ستمبر تک مشکلات رہیں گی، دنیا سے ادھار مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، بیرونی ادائیگیوں سے توازن خراب ہو گیا تھا، امپورٹ کم کر کے ڈیمانڈ سپلائی کو بیلنس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خسارہ کم کرنے کے لیے خریداری کم کر رہے ہیں، ڈالر کو کنٹرول کر لیا، نہ میں نے مداخلت کی نہ اسٹیٹ بینک نے مداخلت کی، سب جانتے ہیں ڈالر سپلائی ڈیمانڈ پر گرتا ہے۔ اس آدمی نے 4.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا۔ ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے،
وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے پونے. تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا, وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے. آپ نے وہ فوراً آپ وہ کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے, آپ ڈپازٹ کو لون کو ڈپازٹ کہہ دو, ڈپازٹ کہہ دو, لون کہہ دو, انویسٹمنٹ کہہ دو. آپ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے, یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں جو ہوتی ہے. جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ اس میں کوئی اکنامکس پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بیسک میمن ہونے کی ضرورت ہے. یا چنیوٹی یا دلی والا, مطلب یہ آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اس بات کو. 80 لاکھ روپے کی آپ کی مال پرچیز ہے اور 30 لاکھ روپے کی سیل ہے, تو سب سے پہلے آدمی پرچیز کم کرتا ہے. تو یہ تھوڑے دنوں تک تکلیف ہوگی, میں مدد کر سکتا ہوں, ایکسپورٹ کے علاوہ مدد نہیں کروں گا. سپٹمبر تک تکلیف ہوگی. 3 مہینے کے لیے امپورٹ کرنا پاکستان میں تھوڑا سا مشکل کروں گا. بنگلہ دیش میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک 51.68% تک اضافہ کر دیا. بنگلہ دیش میں حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی سطح پر مہنگائی بتائی جا رہی ہے. نئے اعلان کے مطابق بنگلہ دیش میں ڈیزل اور مٹی کا تیل 42.5% اضافے کے بعد 114 فی لیٹر کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمت 51.16% اضافے کے ساتھ 130 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور بنگلہ دیشی ہم منصب کے درمیان آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ملاقات ہوئی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان میں ملاقات سے متعلق کہا کہ آسیان اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہونے والی ملاقات میں انہوں نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو بنگلہ دیش میں بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم سے آگاہ کیا اور وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان نے ایک اور میڈل جیت لیا. 57 کلو گرام ریسلنگ کے مقابلوں میں پاکستان کے علی اسد نے برونز میڈل جیت لیا. علی اسد نے نیوزی لینڈ کے سورت سنگھ کو صرف 55 سیکنڈز میں چت کر دیا. برمنگھم کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی مجموعی میڈلز کی تعداد 6 ہو گئی ہے. کامن ویلتھ گیمز میں 200 میٹر ریس کے فائنل میں پہنچنے والے پاکستانی ایتھلیٹ شجر عباس کے اہل خانہ ان کی کامیابی کے لیے پر امید ہے. شجر عباس آج رات ایکشن میں نظر آئیں گے. مزید بتا رہے ہیں پتوکی میں شجر عباس کے گھر میں موجود جیو نیوز کی نمائندے ظفر اقبال. موجود ہوں شجر عباس آوان کے گھر پر جو پتوکی کے نواحی علاقے چک 39 میں واقع ہے, اور آج شجر کامن ویلتھ گیمز میں 200 میٹر ریس کا فائنل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. جانتے ہیں کہ ان کے والدین خوشی کے اس موقع پر کیسے جذبات رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے کس طرح جو ہے وہ دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی ہے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے نے اس مقام تک پہنچایا. اس تو بعد میں دعا کرنی ہے اپنے سونے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سنے میرے بچے کو کامیاب کر, میدان سے فتح کر اور اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر کے آوے. ملک دیا ماواں بہناں سب نے اگے میری اپیل ہے کہ میرے بچے لیے خاص طور سے دعا کرن کہ میرا شجر عباس پاکستان کا نام روشن کر. میری اپیل ہے پورے پاکستان اگے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دعا کروں. مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کا جھنڈا لہرا کے آئے گا. پوری قوم سے اپیل ہے کہ میرے بھائی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں لہرا دیں. پتوکی عوام چک نمبر 39 سارا گاؤں اور پاکستان پورا اب انشاءاللہ اس انتظار میں ہے کہ شجر عباس صاحب فائنل جیت کے اپنے گاؤں واپس آئیں اور ان کا پرجوش استقبال کیا جائے.